آداب بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں سبق درد کا مارا۔ اس سے پہلے ہم 2 کلاسز کر چکے ہیں اس سبق پہ، اور آج ہمارا یہ تیسرا سبق ہے۔ یہ ایک ہی چیپٹر میں سے ہے۔ اس نے آخری بار چیتے کے بچے کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور آخر اپنی گدی پر بیٹھ گیا۔ اس چیتے کے بچے کو اس نے پچھلے سال اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا، حالانکہ یہ کام اب اس کے دوسرے کاریگر اور ملازم کیا کرتے تھے، مگر نہ جانے کون سا لمحہ تھا جب اس چھوٹی سی کھال کو دیکھ کر اس کے اندر چھپا ہوا فنکار جاگ پڑا تھا۔ اور آج یہ لڑکی جو اب تک 3 بار اس کی دکان کے پاس چکر لگا چکی تھی، اس کے فن کے آگے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ سمجھو نے حقے کی نیس سے ہونٹوں میں دبا لی اور ہلکے دھوئیں کے سائے میں اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ دان پان جسم، کمر کے نیچے تک لمبے بالوں کی 2 چوٹیاں 18-19 برس کی لگتی تھی۔ ہاں، اس عمر میں کوئی حیران کن چیز دیکھ کر ہونٹ تھر تھراتے ہیں اور آواز نہیں نکلتی، بلکہ جیسے اس عمر میں اس کے ساتھ ہوا تھا۔ بیچاری معصوم لڑکی، چاند کو ہتھیلی پر اتارنے کی تمنا، مگر جب ایک معمولی آئینہ بھی پاس نہ ہو تو چاند کتنا دور لگتا ہے، نگاہ سے دور، دسترس اور دور، مگر خیالوں کے پاس، ہونٹوں کے بے آواز تھر تھراہٹ کے قریب۔ سوچتے سوچتے اچانک سمجھو کو خیال آیا کہ شاید اس لڑکی کے پاس اتنے پیسے ہی نہ ہوں کہ وہ اپنے خیالوں کے اس چاند کو خرید سکے۔ کتنا عجیب سا لگتا ہے جب دل ایک طرف کھینچتا ہو مگر جیب دوسری جانب گھسیٹ کر لے جاتی ہو۔ محرومی، لاچاری، مجبوری، آدمی کا اپنے آپ پر سے اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سمجھو نے سامنے پڑی ہوئی پنسل اور کاغذ کا سہارا لیا اور حساب لگانے لگا۔ منافع نکال دو، بہت کچھ دے رکھا ہے، اللہ پاک نے محنت کی اجرت بھی نفی کرو، سب اسی رب جلیل کا فضل ہے، صرف لاگت کا حساب، کھال کی قیمت، دوسری چیزوں کی قیمت جو استعمال کی گئی تھیں، بس کل 1780 روپے۔ اس پتلی سی لڑکی کا دل، جو نہ جانے ملک کے کس حصے سے شاید پہلی بار کشمیر کی سیر کو آئی تھی، اسے جب بھی کشمیر کی یاد آئے گی تو چیتے کا یہ بچہ اس کی یادوں میں کے طاق پر ہمیشہ زکند بننے کے لیے تیار نظر آئے گا۔ اس لمحے وہ لڑکی پھر دکان کے اندر داخل ہو گئی۔ کیا کروں، یہ ٹائیگر کپ ہم کو بہت لائک کیا، پیسہ جاستی ہے، اپن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، بہت خرچہ ہے، ادھر کشمیر میں، کیا کروں، یہ ٹائیگر کب ہم کو ایک دم کل کر دیا ہے۔ سمجھو کے چہرے پر ایک البیلی سی مسکراہٹ کھل اٹھی۔ معلوم ہے بی بی، سب سمجھ گیا ہوں، پر کوئی بات نہیں، ہم تم کو یہ ٹائیگر بالکل کاسٹ پرائس پر دے گا۔ ہم نے حساب لگایا، حالی میٹیریل کا کاسٹ سمجھ گئی نا، حالی 1780 روپے، حالی 1780 روپے، تمہارا دل خوش ہو جائے گا، ہم سمجھیں گے ہمارا خدا خوش ہو گیا۔ کیا بولا، 1000 قیمتی، باپ رے، ایک ہی رات میں 1000 قیمتی، اپن کو دیس میں بولتا ہے، ادھر سب چیٹ ہے، سچ بولتا تھا۔ 500 روپیہ لینا تو بات کرو،
آہستہ آہستہ سمجھو نے ان لفظوں کو اپنے کانوں میں اترتے سنا۔ آہستہ آہستہ ہی ان لفظوں کی تلخی اس نے اپنے اندر بہت اندر اترتے محسوس کی۔ اس نے حیران حیران سی نگاہوں سے اس کی دان پان سی لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ 500 روپیہ لینا تو بات کرو، ادھر سے چیٹ ہے، ادھر سب چیٹ ہے۔ پہلے جاستی دام بولتا ہے، پھر ہیگلنگ کرتا ہے، پھر بہت کمتی ہے پیچھتا ہے۔ سمجھو نے کچھ کہنا چاہا، اس کے ہونٹ تھر تھرائے مگر کوئی آواز نہ نکل سکی۔ میرا خدا، یہ ہونٹوں کی خاموشی، تھر تھراہٹ! اتنے برسوں کے بعد اس نے دھیرے دھیرے کاغذ کا وہ پرزہ اٹھایا جس پر اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حساب لگایا تھا۔ بے خیالی میں اس نے کاغذ کے پرزے کیے اور پھر اچانک اسے محسوس ہوا جیسے یہ چیتے کا بچہ ایک ہی جست لگائے گا اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور اپنی تیز نوکیلے دانت سے اس کی شارک میں پیوست کر دیے۔ تو یہ تھا بچہ آج کا سبق۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔